بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. عزیز طلبہ، ہمارا سبق آج پہلا سبق ہے ہمارا اور اصول فقہ میں، اور اصول فقہ میں سے حسامی نام جو کتاب ہے، حسامی نام کی کتاب ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. لیکن اصول فقہ کے اسباق سے پہلے آپ عمومی طور پر یوں سمجھنا کہ علوم شرعیہ میں اصول تو آپ اس طرح سمجھیں کہ علوم شرعیہ میں فقہ اور اصول کی اہمیت کسی بھی اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ علم فقہ کے ذریعے سے حلال حرام، جائز ناجائز، ثواب ناثواب کا علم حاصل ہوتا ہے، جن کو مسائل شرعیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ مسائل شرعیہ جن اصول و ضوابط کے تحت قرآن و سنت سے مستنبط کیے جاتے ہیں، اس علم کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. تمام مسائل و احکام کا سرچشمہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہیں. کوئی مسئلہ اور کوئی حکم شرعی ان دونوں مبارک چشموں کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے مسائل کے استخراج و استنباط کے لیے ایسے اصول و ضوابط کی ضرورت تھی کہ جن کے تحت کسی بھی چیز کا شرعی حکم معلوم کیا جانا ممکن ہو، اور کوئی بھی جدید سے جدید واقعہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہونے پائے، اور اس کا شرعی حکم قرآن و سنت کی روشنی میں بآسانی معلوم ہو سکے. علماء متقدمین نے اس موضوع پر پوری جانفشانی اور قدرت کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور کام کیا، اور فن اصول فقہ کو ایک منضبط اور مرتب علم کی صورت میں مدون کیا. آج بلا شبہ اور بلا تکلف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دین اسلام اپنے دامن میں ایسے اصول و ضوابط کا بیش بہا سرمایہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں کہ جن کی روشنی میں قیامت تک پیش آنے والے وقائع اور حوادث کا شرعی حکم معلوم کیا جا سکتا ہے. منتخب الحسامی اصول فقہ کی کتاب ہے. یہ تو ہوئی فقہ کی اہمیت. آگے آپ یوں سمجھنا، کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ اعلیٰ وجہ البصیرت ابتدا ہو سکے. نمبر 1 فن کی تعریف، نمبر 2 فن کی غرض و غایت، نمبر 3 فن کا موضوع، اور نمبر 4 فن کا حکم، نمبر 5 فن کا مرتبہ، نمبر 6 اس فن کی تدوین، اور نمبر 7 صاحب کتاب کے حالات، یعنی صاحب کتاب کے جو حالات ہیں. تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے. غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ عبث اور بیکار چیز کی طلب کا اعتراض وارد نہ ہو. موضوع کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے ممتاز کیا جا سکے. حکم کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس فن کے مرتبہ کی شرعی حیثیت معلوم ہو سکے، یعنی یہ معلوم ہو سکے کہ اس فن کا سیکھنا فرض ہے یا واجب یا مستحب یا مباح یا حرام وغیرہ ہو. مرتبہ کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس فن کے پڑھنے والوں کے دلوں میں اس فن کی اہمیت قائم ہو،
تدوین کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ مدون کا علم ہو جائے اور فن کی تاریخی حیثیت ذہن نشین ہو جائے، اور صاحب کتاب کے حالات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مصنف کے مقام و مرتبہ اور اس کی تصنیف کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکے، اس لیے کہ جس درجے کا متکلم ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا کلام ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنا، اصول فقہ کی دو تعریفیں ہیں، ایک حد اضافی ہے، دوسری حد لقبی ہے۔ چونکہ اصول الفقہ ہے، یہ مرکب لفظ ہے، مرکب اضافی ہے جو دو جزوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک اصول مضاف اور نمبر دو فقہ مضاف الیہ۔ پس اصول فقہ میں دونوں جز کی تعریف کا پیش نظر رہنا ضروری ہے، دونوں جزوں کی الگ الگ تعریف اضافی ہے، حد اضافی ہے، اور دونوں کی ایک ساتھ تعریف کرنے کا نام ہے حد لقبی۔ تو اصول فقہ میں جو اصول جمع کا لفظ ہے یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کا لغوی معنی ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو، جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو، یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر دیوار کی بنیادیں جو ہیں وہ جڑوں پر ہوتی ہیں، دیوار جو ہے وہ زمین پر قائم ہوتی ہے، چھت کی بنیاد جو ہے وہ مطلب دیواروں پر قائم ہوتی ہے، اور یہاں پر اصل سے مراد ادلہ شرعیہ ہے، یعنی دلائل شرعیہ مراد ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں علم اصول فقہ کو اصول فقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر فقہ کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ دوسرا جز ہے فقہ کی لغوی معنی ہے کسی چیز کو کھولنا، واضح کرنا۔ فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف عربی میں یوں ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، جبکہ اردو میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا احکام شرعیہ فرعیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننا، جن احکام کا تعلق عمل سے ہوگا ان کو احکام فرعیہ کہیں گے، اور جن احکام کا تعلق اعتقاد سے ہوگا ان کو احکام اصلیہ کہیں گے۔ دوسری تعریف اصول فقہ کی حد لقبی کہلاتی ہے، حد لقبی۔ ابن امام رحمہ اللہ نے ان کی تعریف یوں کی ہے، عربی میں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ انہو ادراک القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقہ، کہ اصول فقہ ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچا جا سکے۔ اصول فقہ کے موضوع میں 3 اقوال ہیں، نمبر 1 فقط دلائل، نمبر 2 فقط احکام، اور نمبر 3 دلائل و احکام کا مجموعہ۔ یہ تیسرا قول پسندیدہ ہے، اس قول پر حیثیت کے فرق کی وجہ سے تعدد موضوع کا اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا۔ گویا کہ جو تعدد موضوع کا اشکال کیا جاتا ہے وہ اشکال بھی اس پر واقع نہیں ہوگا۔ اصول فقہ کی غرض و حیات احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جاننا اور استنباط مسائل کے قواعد کو معلوم کرنا۔ چوتھی چیز یہاں پر آئے گی اصول فقہ کا حکم۔ تو اصول فقہ چونکہ اصول دین سے ہے اس لیے اس کا حاصل کرنا فرض علی الکفایہ ہوگا۔ اور 5ویں چیز یہاں پر اس علم کا رتبہ۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جس علم کا مرتبہ دریافت کرنا ہو اس کا موضوع دیکھ لیا جائے، جس رتبے کا موضوع ہوگا اسی رتبے کا وہ علم ہوگا۔ اس ضابطے کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اصول فقہ کا موضوع کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس نیز احکام ہیں۔ یہ سب چیزیں دینی اعتبار سے بلند مرتبہ ہیں، لہذا اصول فقہ کا رتبہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔
چھٹی چیز اس علم کی تدوین ہے۔ فقہائے مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق مسائل کا استنباط کیا ہے۔ مسائل استنباط کا بغیر اصول و ضوابط کے ناممکن ہے۔ صحابہ کرام جلائے قلبی یعنی دل کی صفائی کی وجہ سے اور فیض صحبت نبوی کے باعث اس فن سے مستثنا تھے۔ دوسری بات ہے کہ عہد صحابہ میں جہاں دوسرے علوم کی تدوین نہیں ہوئی تھی وہیں اصول فقہ کی تدوین بھی اصول فقہ کی تدوین نے بھی صنعت کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔ عہد صحابہ کے بعد ہر علم نے صنعت کی صورت اختیار کی تو اس فن کی تدوین بھی صنعت کے پیرائے میں کی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ علم فقہ کے مدون اول ہے، تدوین فقہ کے وقت یقیناً آپ نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی ہوگی، چنانچہ ان کے تلامذہ میں سے امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ نے اصول فقہ میں کتابیں لکھی تھی، مگر اس وقت ان کے بارے میں صحیح نشاندہی کرنا بہت مشکل ہے۔ اصول فقہ میں پہلی تصنیف امام شافعی رحمہ اللہ المتوفہ 203 ہجری کا وہ رسالہ ہے کہ جس میں آپ نے اوامر اور نواہی، بیان و خبر، نسخ وغیرہ کے متعلق چند مباحث لکھے تھے۔ یہ کتاب دراصل آپ کی کتاب الام کا مقدمہ ہے جو کہ اصول فقہ میں سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے شروع میں شیخ ابو منصور محمد ابن محمد ماتریدی رحمہ اللہ المتوفہ 233 ہجری نے اصول فقہ میں 2 کتابیں نہایت عمدہ تصنیف کی۔ اسی طرح اور علماء نے بھی لکھی اور پھر جا کر 6 صدی کی تصانیف میں شیخ ابو بکر محمد ابن حسین اور ان کی تصنیف بھی ہے، اور 7ویں صدی کی تصانیف میں احکام الاحکام شیخ ابو الحسن علی بن ابو علی معروف بسیف الدین آمدی المتوفہ 631 ہجری کی تصنیف، اور 7ویں صدی ہجری ہی کی تصنیف منتخب الحسامی ہے جس کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ 7ویں بات، صاحب منتخب الحسامی کا نام محمد بن عمر، یہ ان کا نام ہے۔ محمد بن عمر، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب حسام الدین اخسیکسی ہے، جو کہ اخسیکس فرغانہ کا ایک مشہور اور خوبصورت شہر تھا جس کے متعلق بہت سے علماء نے لکھا ہے، خصوصاً صاحب انصاب نے لکھا ہے کہ اس سے خوبصورت اور بہترین شعر اور کوئی بھی نہیں۔ منتخب الحسامی آپ کی بہترین اور عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ صاحب منتخب غزالی کی منخولی کی تردید میں جو کہ امام اعظم کی تشنیع پر مشتمل ہے، آپ نے ایک عمدہ رسالہ 6 فصلوں پر مشتمل لکھا جس میں امام غزالی کے ایک ایک قول کو لے کر مدلل رد کیا اور امام صاحب کے مناقب جلیلہ بھی ذکر کیے۔ تیسری بات آپ یوں سمجھنا کہ جو عبارت ہے وہ حسامی کی شروع میں مقدمے میں 3-4 لفظوں میں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد حمد اللہ علی نوالہ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ، بس یہ عبارت ہے۔ آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر حمد اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر نزول رحمت کی طلب۔ اب چونکہ اس کے بعد بعدو کا لفظ نہیں ہے، پہلے اما بعد ہو گیا، اس لیے یہاں پر جو ہے آپ یوں ترجمہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر نزول رحمت کے طلب کے بعد مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف نے آگے کتاب شروع کی فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ سے۔ یہاں پر آپ صرف اتنی بات سمجھنا کہ ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں۔ عام طور پر آپ لوگ چونکہ خامسہ میں پہنچے ہوئے حسامی پڑھ رہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابتدا بالتسمیہ، ابتدا بالتحمیہ کے جو احادیث ہیں، اس کے بعد پھر ابتدا کی قسمیں علماء بتاتے ہیں۔ آپ اتنی بات سمجھنا کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں،
نمبر 1 ابتداء حقیقی ہے، نمبر 2 ابتداء اضافی ہے، نمبر 3 ابتداء عرفی ہے۔ ابتداء حقیقی کسی چیز کو سب سے پہلے ذکر کرنا، ابتداء اضافی کسی شے کو کسی سے پہلے ذکر کرنا، خواہ اس سے پہلے بھی کوئی شے یا نہ ہو۔ ابتداء عرفی جو مقصد سے پہلے ہو، خواہ غیر مقصد کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ پس ابتداء بالتسمیہ ابتداء حقیقی پر محمول ہے، اور ابتداء بالتحمید ابتداء اضافی پر یا دونوں پر، یعنی ابتداء اضافی یا ابتداء حقیقی دونوں پر محمول۔ ابتداء عرفی یعنی ابتداء بالتحمید ابتداء اضافی یا ابتداء عرفی دونوں پر محمول ہے، یا صرف ابتداء عرفی پر محمول ہے، اس لیے کہ تسمیہ اور تحمید دونوں مقصد پر مقدم ہے۔ تیسری چیز اور آخری یہاں پر یہ سمجھنا کہ بسم اللہ کی جو با ہے، با یہ با متبرکن یا متیممن اسم فاعل مقدر کے متعلق ہے، اور متبرکن یہاں آپ اقرأ کے مقدر کے متعلق نکالیں گے، ضمیر مستتر سے حال ہوگا۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی اقرأ الکتاب متبرکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا سبق ہوگا۔